السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذوالحجہ ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور ان کی گنتی پوری ہوتی جا رہی ہے اور حج کے ایام قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے حجاج کرام کیسے مکہ مکرمہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ مدینہ منورہ کا منظر دیکھ لیجئے، کیسے لوگ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہیں، کتنا بڑا مجمع ہوتا جا رہا ہے اور یہ ملینز کا مجمع ہوتا ہے جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے حج کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے رائج کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے یہ حج جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرمائی ہے ان کو اللہ نے خصوصی نوازش عطا کی ہے، اور اسی طرح جن لوگوں کو حج کا موقع نہیں ملا اس سال ان کے لیے بھی بہت سارے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ حاجی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ احکام و مسائل جو آپ کو حج میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ احکام و مسائل جو آپ کو حج کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے قربانی کے مسائل ہیں یا دیگر جو بھی مسائل آپ کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کے حوالے سے رہنمائی کرنے کے لیے یہ پروگرام پیغام ٹی وی کی طرف سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جو کہ کتاب و سنت کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک کوشش اور کاوش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارا دست و بازو بنیں اور پیغام فیملی کا حصہ بن جائیں، یعنی پیغام کلب کی ممبرشپ حاصل کر لیں۔ پیغام کلب کی ممبرشپ حاصل کرنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف آپ کو ایک فون کال کرنا ہے اور بتانا ہے کہ میں پیغام کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہوں، پیغام کلب کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ٹیم موجود ہے، وہ آپ کو مکمل رہنمائی کرے گی۔ آپ اپنے طریقے سے اس تعاون کو جاری رکھ سکتے ہیں، ماہانہ بنیاد پر، سالانہ بنیاد پر، یا آپ ہفتہ وار یا روزانہ کی بنیاد پر، یا جیسے آپ کو مناسب لگے، جیسے آپ کو اچھا لگے، یا جیسے آپ کے روزمرہ زندگی کے مسائل کے ساتھ یہ معاملہ چل سکتا ہو، یہ کار خیر ساتھ ساتھ چل سکتا ہو۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے پیغام کلب کے ممبران ہیں، اللہ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، سب کو درجات عطا فرمائے اور سب کی جو نیکیاں ہیں ان کو بڑھائے اور ان کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ آپ کی بہت ساری کالز موصول ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حج عمرہ کے اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں۔ آپ یہاں کال کر کے حج عمرہ کے حوالے سے یا شرعی مسائل کے حوالے سے آپ رابطہ کر کے سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-11700-000۔ اسی طرح آپ ہمیں یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ یعنی اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں نیچے دیکھیے، وہاں پہ اپنا سوال ٹائپ کر کے آپ بھیج دیجئے، جو علماء کرام کے سامنے یہاں پیش کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے سوالات شرعی مسائل کے رہنمائی کے لیے واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس نمبر پر اگر آپ میسیج بھیجیں گے تو وہ میسیج آپ کا فوری طور پر پیغام میں یا پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے گا، بلکہ آپ کو اس کا رپلائی آ جائے گا۔ ایک کیو ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ کی باری آنے پر آپ کو سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا، فوری طور پہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ نے فوری طور پہ اپنا سوال پروگرام میں شامل کرنا ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، روزی موجود ہوتے ہیں، بڑے ہی عالم دین ہیں، فاضل آدمی ہیں، ایک عرصے سے تدریس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور شرعی مسائل کے اوپر ماشاءاللہ بہت عبور ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو رسوخ عطا فرمائے۔ میری مراد ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، جو پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں شرف نصیب ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ اکرمکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا مظفر شیرازی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ایک عرصے سے لگ بھگ 20-25 سال سے آپ تدریس سے وابستہ ہیں۔ بہت ساری خدمات ہیں ان کی تدریس کے حوالے سے بھی اور علم کو پھیلانے کے حوالے سے بھی اور لوگوں کو دین سے جوڑنے کے حوالے سے بھی۔ ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو وبرکاتہ۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں۔
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। इसी तरह हमारे तीसरे मेहमान हैं आज हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक काशिफ़। आप चेयरमैन खुद्दामुल हरमैन हैं। उम्रे के हवाले से बहुत सारी मालूमात रखते हैं और अपडेटेड मालूमात इनके पास मौजूद होती हैं। सऊदी अरब में हज के हवाले से, उम्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, पाकिस्तानी हुज्जाज के हवाले से, पाकिस्तान में गवर्नमेंट के जो फ़ैसले होते हैं या जो भी कार्रवाई चल रही होती है हज या उम्रे के हवाले से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। माशाल्लाह अपनी कंपनी भी रन करते हैं और दीन के साथ भी वाबस्ता हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। हम अपना प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं। आप अपनी कॉल्स भी करेंगे और जब तक आपकी कॉल्स नहीं आती हैं हम मुफ्ती साहब से बातचीत करते हैं उन चीज़ों के हवाले से जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें मक्का मुकर्रमा से कुछ दोस्तों ने या कुछ हुज्जाज किराम ने रब्ता किया और सवालात किए। मुफ्ती साहब आप उनका काइंडली जवाब दीजिएगा। कहते हैं मक्का मुकर्रमा में हमने 15 दिन रहना है, मक्का मुकर्रमा में 15 दिन रहना है, तो नमाज कसर करेंगे या पूरी पढ़ेंगे? जो शख़्स वाक़यान मक्का मुकर्रमा में 15 दिन रहता है जी, तो अक्सर अहले इल्म का तो फिर यही कौल है कि ये मुकीम है और पूरी नमाज़ें पढ़ेगा। यानी बाद अहले इल्म का तो 4 दिन का भी है, 12 दिन का भी है, 15 दिन का भी ये कौल मौजूद है। तो 15 में ये 12 और 4 तो आ ही जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं। हाँ जी, लिहाजा ये शख़्स मुकीम है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि उमूमन 15 दिन सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा शहर के अंदर रहना ये किसी हाजी को ना एक ही वक्त में मिलना मुश्किल होता है। और वो जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं हज के लिए तो पहले उम्रे की अदायगी होती है। उम्रे की अदायगी के बाद कुछ अरसा ही के बाद 8 ज़ुल्हिज्जा को 7 ज़ुल्हिज्जा को ये मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है। और ये मिना जो है ये मक्के शहर का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग मकाम है और अलग मौज़िअ है। इसी तरह अरफ़ात अलग है और मुज़दलिफ़ा ये अलग अलग मकामात हैं। तो इनको ऐसे तसव्वुर करना कि मैं मक्का पहुंच गया हूँ, फिर मैंने मिना जाना है, मिना के बाद अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा, तो ये एक ही मक्का मुकर्रमा है, नहीं, ये एक शहर नहीं समझा जाता, एक मौज़े नहीं समझा जाता। मक्का मुकर्रमा जहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ है उसे अलग शुमार करते हैं शरई लिहाज से भी, और इसी तरह जो है मिना को अलग। तो ये जो शख़्स मक्का मुकर्रमा में चला गया है, कुछ दिन उसके हैं मक्का मुकर्रमा में, फिर इसने मिना में जाना है, तो ये एक दिन सारे नहीं जमा किए। मिना की जो अभी हम अगर देखें, आपकी बात माशाल्लाह बजा फरमा रहे हैं, आप क्लैरिफिकेशन कर दिए, वजाहत मज़ीद कर दीजिएगा। मिना को अगर देखते हैं तो तीनों अतराफ़ मक्का मुकर्रमा है, एक तरफ तो मुज़दलिफ़ा है और तीनों अतराफ़ में मक्का मुकर्रमा की आबादी है। इसी तरह मुज़दलिफ़ा है, मुज़दलिफ़ा की भी 2 अतराफ़ जो हैं उनकी तरफ मक्का ही है, लेकिन एक तरफ जो है वो रास्ता है सिर्फ अरफात जाने का, और अरफात अलबत्ता आबादी से हटते हुए है। इसके बावजूद हम यही कहेंगे, हाँ, इसके बावजूद हम यही कहेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या बाद के अदवार में भी ये अलग ही शुमार होता था। और एक बात ये भी है कि जो शख़्स मिना जाए, यानी हाजी है और मिना में ये क़ियाम कर रहा है, तो मिना में क़ियाम के दौरान इसने कसर ही करना है, वो सफ़र के साथ ख़ास नहीं है। और अहादीस मुबारका से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से खुलफ़ाए राशिदीन में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु या उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके अमल से यही है कि यहाँ पर कसर करेंगे, और ये कसर जो है ये मिना की ख़ुसूसियत है। चाहे एक शख़्स वो मक्का मुकर्रमा से आया हुआ है हज के लिए और मिना में है, वो भी यहाँ पर कसर ही करेगा। अच्छा, यानी आप 8वीं ज़ुल्हिज्जा की बात भी कर रहे हैं, तब भी हम कसर करेंगे, नमाज़ों को अपने अपने वक्त पे पढ़ेंगे, लेकिन कसर करेंगे। और अरफात में तो करना ही कसर है, और फिर मुज़दलिफ़ा में भी कसर ही करना है, नमाज मगरिब और इशा जमा भी करना है, और फिर बाकी अय्याम जो मिना के बचते हैं उनमें भी 2-2 रकत अपने अपने वक्त पे पढ़ना है, अपने अपने वक्त पे पढ़ना है। अच्छा जी, ठीक है। ये माशाल्लाह क्लैरिफिकेशन हो गई है मक्का के हवाले से भी और मिना के हवाले से भी, क्योंकि दूसरा सवाल हमारे पास यही आया था, मिना मुज़दलिफ़ा और अरफात भी मक्का का हिस्सा हैं,
تو وہاں نمازیں قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ بیان کر دیا ہے کیوں پڑھی جاتی ہیں. ہم آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ مولانا شیرازی صاحب بھی موجود ہیں. مولانا آپ فرمائیے گا کہ لاہور یا کراچی سے جدہ براہ راست پرواز میں سفر کرنے والے زائرین کو جہاز میں احرام کس مقام پر باندھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وسلم. حجاج کرام جو پاکستان سے کسی بھی ایئرپورٹ سے وہ ڈائریکٹلی جدہ جاتے ہیں، انہیں مرد حضرات، عورتوں کا تو وہی لباس ہے، وہ وہی استعمال کریں گی. مرد حضرات جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ ایئرپورٹ سے جہاز پر بیٹھنے سے پہلے چادریں پہن لیں، لیکن نیت نہ کریں. صحیح. ہاں، اور کیونکہ 200-300 آدمی جو ہے وہ اکٹھا جہاز کے اندر اٹھ کر اس کو احرام بدلنا اور کپڑے اتارنا یہ ناممکن ہے. ممکن ہی نہیں. 2-3 واش روم ہوتے ہیں اور آدمی 5 منٹ بھی لگائے تو آدمی ادھر سے میقات آ جائے گی. بالکل. اب یہ چادریں پہن لیں، اور جب جہاز فلائی کر جائے وہ ریفریشمنٹ دیتے ہیں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد. جی. تو اس ریفریشمنٹ فارغ ہونے کے بعد جو ہے یہ یعنی احوط اور اولا ہے کہ وہ اس وقت اللہم لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک حجا یا اللہم لبیک بالحج التمتع او بالحج القران، جو بھی نیت ہے وہ اس کے کر لیں گے. کیونکہ بعض اوقات ایروپلین کے اندر جو ہے جہاز کے اندر وہ اعلان نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات جہاں وہ اعلان کرتے ہیں لیکن آدمی کھانا کھا کے سو جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میقات آ گئی ہے، تو وہ اب بغیر یعنی احرام باندھے. اچھا، احرام چادریں پہننے کا نام نہیں، احرام جو ہے وہ کیا ہے، جب نیت کرے گا تو اس وقت وہ محرم ہوگا. تو کھانے کے بعد وہ اللہم لبیک عمرۃ کہہ کے یا حجن کہہ کے وہ محرم ہو جائیں گے. یہاں سے ان کے احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں. اب جو ہے وہ جب جدہ ایئرپورٹ وہ اتریں گے تو وہ انشاءاللہ رضی حالت احرام میں ہوں گے، اور میقات سے وہ احرام انہوں نے تھوڑا سا پہلے باندھ لیا ہوگا احتیاطاً، تاکہ کہیں سو جائیں یا جہاز اعلان نہ کرے، اس وجہ سے ان کو دم نہ پڑ جائے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی اس کی نیت کر لی جائے اگرچہ بھی اعلان نہ ہوا ہو، ورنہ محاذات کے اوپر کر لینا چاہیے. بالکل. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھر کا ایک کفیل بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے کفیل ہیں، یعنی کہ میں، والدہ اور چھوٹی ہمشیرہ. اچھا جی. اب وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کریں، پھر میں نے کہا نہیں، والدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں قربانی. تو دوسرا پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پوچھنا ہے والدہ کی طرف سے تو ہو جائے گی، آیا بھائی کے اوپر وہ ان کی قربانی واجب ہے ان کی، یا ایک ہی کافی ہے؟ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ نہیں، والد صاحب حیات نہیں ہے. آپ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی باہر کے ملک میں ہیں؟ باقی سب بھائی اپنی اپنی جگہ، یعنی کہ ہم 3 فرد اس بھائی کے ذمے ہیں. اچھا. سارے گھر کا معاملہ ان کا ہے. اب اس سے زیادہ اگر ان میں استطاعت نہ ہو تو آیا وہ ایک ہی ہو جائے گی یا ان کے ذمے الگ ہوگی؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی فرمائیے، کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر ظاہری بات ہے اگر ادھر کا ٹائم اور ہے ادھر نماز کا ٹائم اور ہے، تو آیا وہ ادھر ہو جائے گی یا وہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر ہم ان کی قربانی کریں گے؟ اگر دوسرے دن کرتے ہیں تو ادھر اگر شام ہو تو ہمارے دن ہو تو اس صورت میں بھی ہو جائے گی؟ کیونکہ اثر کے بعض علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں مغرب ٹائم بھی نہیں ہوتی. بس یہ بہام ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی بہت شکریہ مزمل صاحب، جزاک اللہ خیر. آپ کے سوالات آ گئے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے گا، ایک بھائی جو ہے وہ باہر ہیں اور ان کے بقیہ بھائی جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، ایک بھائی جو ہیں وہ یہاں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک سسٹر بھی ہے. فرمائیے گا قربانی. اچھا جی، ہم نا جو آخری سوال ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ ابہام دور کرنا زیادہ ضروری ہے. صحیح. انہوں نے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر کے وقت یا مغرب کے وقت، رات کے وقت قربانی یہ درست نہیں ہے. نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جب قربانی کا وقت ہو جائے تو قربانی کے وقت ہو جانے کے بعد چاہیں پھر آپ اسی وقت ذبح کریں، قربانی کریں، دوپہر کو کریں، عصر کے وقت کریں، رات کو کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگوں نے جو کہا ہے وہ پہلے زمانے کے لحاظ سے کہا تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے اور روشنی کا اتنا انتظام ہو نہیں سکتا، لہذا ہو سکتا ہے چھری کہاں سے کہاں پڑ جائے، نقصان ہو جائے. باقی شرعاً اس کی کوئی یعنی کہ ممانعت نہیں ہے کہ بندہ صبح قربانی کا وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد ظہر، عصر،
مغرب، رات کا وقت، کسی بھی وقت یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ سعودیہ میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے، اور اس نے اپنی قربانی یہاں پاکستان میں بھیج دی ہے، یعنی پیسے بھیج دیے ہیں اور کہا ہے کہ میرے شیخ لیے اس سے پہلے دوسرے جو سوال تھا اس کا حصہ یہ بھی تھا کہ ٹائم، یعنی وہاں پہ نماز عید کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے۔ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں۔ اچھا جی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے نا، وہ سعودیہ میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے یا کسی بھی جگہ رہتا ہے جو کہ جہاں پر قربانی کا جانور موجود ہے، یہاں کی جو ٹائمنگ ہے اور وہاں کی ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا فرق ہے یا زیادہ فرق ہے، لیکن فرق ہے۔ اچھا، اب اس قربانی اس نے یہاں پر بھیجی ہے، یہاں پر عید کی نماز پڑھ لی گئی ہے، ابھی جو موکل ہے جس نے قربانی بھیجی ہے، اب وہاں پر اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، یا وہ عید کی نماز کل پڑھیں گے، یعنی اتنا فرق ہے، 10-12 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو کیا یہ قربانی، یہ جو وکیل ہے جس کے پاس انہوں نے قربانی بھیجی ہے، یہ قربانی اپنی عید کی نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو موکل ہے اور اس نے قربانی بھیج دی ہے وکیل کے پاس، تو اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، قول ہے لجنہ دائمہ والے اور دیگر، کہ یہ سارے احکام موکل کے جو ہے وہ وکیل کی طرف منتقل ہو چکے ہوتے ہیں، لہذا جب وکیل نماز پڑھ لے گا عید کی تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگرچہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس کی قربانی کے وقت کا خیال رکھا جائے، موکل کے قربانی کا وقت، یعنی اگر دونوں کا جمع ہو سکے تو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، اگر نہیں تو وکیل اپنے وقت کے مطابق ذبح کرے، قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، پہلا جو حصہ ہے میں چاہوں گا شرائط صاحب آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جو افراد ہیں، آپ نے سوال سن ہی لیا تھا، جی تو فرمائیے گا کہ وہ اگر والدہ کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں تو ان کو الگ سے قربانی کرنا پڑے گی یا کیا صورت ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اگر والد صاحب ہوں یا والدہ، وہ گھر کے جو ہیں وہ بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو بچے 1 ہوں 2 ہوں یا 3 ہوں، وہ تینوں پیسے ان کو پکڑا دیں، وہ قربانی کر دیں، تو یہ پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہوگی، سب کو ثواب ہوگا، چاہے وہ بکرا خرید لیں چھوٹی قربانی، چاہے وہ بڑی قربانی میں حصہ ڈال دیں، تو یہ ساری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ قربانی میں ثواب کے اندر انشاءاللہ سارے شامل ہوں گے۔ صحیح، یعنی اگر وہ اپنی والدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں تو پھر چھوٹے بھائی، بڑے بھائی اور بہن سب کی طرف سے سب اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ حافظ شفیق کاشف صاحب بھی موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ سے جو سعودی عرب میں آج حج چل رہا ہے یا شروع ہونے والا ہے اس حوالے سے معلومات لیں۔ پہلے تو یہ کہ حج بہت آسان ہو چکا ہے، سعودی گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے خاصی کاوشیں کر رہی ہے، اور ہر سال ہمیں نئی نئی کاوشیں نظر آتی ہیں، نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں تفصیل کے ساتھ بھی پوچھنا چاہوں گا، لیکن اوورآل آپ بتائیے گا کہ اس سال خصوصی طور پر کیا خدمات ہیں یا کیا سروسز ہیں جو نئی متعارف کرائی گئی ہیں سعودی گورنمنٹ کی جانب سے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اس سال تو آپ کو پتہ ہے کہ چند سالوں سے جب سے یہ تبدیلی آئی ہے وہاں پہ کہ تصریح کے بغیر، اجازت کے بغیر حج نہیں، جی، اس سلوگن کے ساتھ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے، لا حج بلا تصریح، جی، تو اس کے اوپر قوانین بھی بنائے سعودی حکومت نے، اور اب ان کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو روکا گیا، اور اس سال کی جو ابھی اعداد و شمار کل جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 3,60,000 لوگ جو تھے ان کو ابھی 25 شوال سے لے کے آج تک جن کو مکہ داخل ہونے سے روکا گیا ہے، جو حج کرنے کے ارادے سے داخلی ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں، کسی اور ویزے پہ وہاں رہ رہے ہیں، تو 3,60,000 لوگوں کو جو ہے وہ مکہ کے یہ جو 6 داخلی راستے ہیں ان پہ روکا گیا ہے، ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گا۔ اسی طرح ایک ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جی حجاج کی جو بسیں ہیں وہ مشاعر کے اندر جو ہیں وہ سفر ہی نہیں کر سکتے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے روڈز کے اوپر، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اس سال بھی 1,44,000 جو چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں جی، ان کو مکہ داخل ہونے سے روکا ہے، اچھا، اور تاکہ یہ مکہ میں داخل ہی نہ ہو۔
یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب حجاج جو ہے ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ مشاعر کے اندر اور مکہ سے مشاعر کے اندر آنے جانے میں آسانی ہوگی. پھر یعنی اسی طرح جسٹ وہاں ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ زیادہ کام کرے گی تاکہ لوگوں کی نقل و حرکت بہتر ہو. چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ نکال دی گئی ہیں. چھوٹی گاڑیاں جو نکال دی ہیں، بلکہ اس میں تو 9,000 کے قریب ایسی گاڑیاں ہوتی تھیں جو لوگ وہاں گراؤنڈ سروسز دیتے تھے، جو افسران ہوتے تھے اچھا ان کی بھی جو گاڑیاں ہوتی تھیں ان کو بھی اب یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مینا، عرفات اور مزدلفہ کے اندر آئیں، وہ بھی باہر ہی پارک کی جاتی ہیں. صحیح. اس وجہ سے بھی کافی فرق پڑ گیا. تو اب وہ مسائل حجاج کے الحمدللہ مشاعر کے اندر جو ہیں وہ نہیں رہے. اور یہ جو 4 راستے ہیں مینا، عرفات اور مزدلفہ کے درمیان آنے جانے کے لیے، ان کو ہر صورت جو ہے 24 گھنٹے جو ہے وہ کھلا رکھا جا رہا ہے. گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا، اس سال بھی یہی پروگرام ہے کہ یہ راستے جو ہیں یہ صرف حجاج کے لیے مخصوص ہوں گے، ان کے لیے کھلیں گے. اور پھر اسی طرح مشاعر مقدسہ سے حرم آنے کے لیے تقریباً 400 کے قریب جو ہیں بسیں فری جو ٹرانسپورٹ مہیا کی جا رہی ہے سعودی حکومت کی طرف سے، کہ یہ کوئی بھی حاجی ہیں کسی بھی ملک کے ہیں، ان کا تعلق وہ داخلی ہیں، مقامی ہیں یا باہر سے آئے ہیں، جو حجاج مشاعر سے حرم آنا چاہیں گے اور واپس جانا چاہیں گے، ان کے لیے 400 بسوں کا انتظام سعودی حکومت نے کیا ہے اچھا. جو فری ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی. ماشاء اللہ. یہ جو بڑے ایک مسئلے تھے وہ الحمدللہ اب حل ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی بھی غیر حاجی کو مکہ مکرمہ میں یعنی 1 ذی القعدہ سے لے کے 15 ذی الحج تک، وہ 14 ذی الحج تک وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اگر غیر حاجی ہے تو. اگر غیر حاجی. ٹھیک ہے، آپ سے مزید انفارمیشن بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماسٹر عبداللہ صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. مولانا مفتی محمد مظفر صاحب سے سوال ہے کہ عید کا اصل جو وقت کون سا ہے؟ مثلا اکثر مساجد میں 5، 5:30، 5:45، 7، یہ کوئی کنفرم کریں ٹائم، اصل وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے عید کا اور کہاں تک اس کی اجازت ہے پڑھنے کی؟ یہ مہربانی کر کے ان سے سوال ہے، یہ پوچھیں. جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی شرعی صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی اصل وقت جو ہے وہ نماز عید کا جب انسان اشراق پڑھ لیتا ہے تو اس ٹائم سے جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر زوال شمس سے پہلے یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے اور اشراق پڑھنے کے بعد درمیان میں کسی ٹائم بھی وقت نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور 5:30 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5:45 بھی اور 6 بھی، اور اس کے بعد تو کوئی حرج نہیں. یعنی 5:30 اگر لوگوں نے وقت تعین کیا ہے اس کا تو یہ بالکل درست ہے شرعی طور پر، اس میں کوئی حرج نہیں. نماز اس وقت ممنوع ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور وہ ایک تھال کی مانند ہو اور اس کی شعائیں ابری نہ ہوں. جب شعائیں اس کی نکل آتی ہیں، نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس ٹائم جو ہے وہ نفل نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ اشراق ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نماز عید بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ بارک خیر. اللہ مفتی فیکم. صاحب آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بس کافی شافی ہے. اچھا، وہ قید الرمح والی بات جو ہے مطلب جب سورج ایک نیزے کے برابر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کیا؟ ہاں جی، بس کوئی 10-12 منٹ کا وقت. 12 منٹ، اشراق 12 منٹ کے بعد ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی یعنی کہ وہ اشراق کا جب باقاعدہ ہو جائے کہ اب اشراق جی ہو اس گئی کے ہے ساتھ اس کے بعد فوری طور جی پڑھ سکتے ہیں اس کے پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس یوٹیوب پہ کچھ سوالات شامل ہوئے ہیں. عورتوں کے مخصوص ایام میں عورتوں کے قرآن پاک پر فنگر رکھ کے پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب فرمائیے گا. ہاں جی، پہلے تو یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جو عورت ایام سے ہو اس کے لیے تلاوت کرنا کیسا ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بالکل درست ہے، بلکہ تلاوت جاری رکھنا چاہیے، اور یہ یعنی کہ شرعاً بالکل جائز ہے، ممانعت اس کی کہیں بھی نہیں آئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ مصحف کھول کے، قرآن مجید کھول کے، ہاتھ اوپر رکھ کے، فنگر اوپر رکھ کے تلاوت کرے گی، یا کہ کسی آڑ سے، کپڑے سے وہ جو ہے نا اوراق پلٹے گی، تو تب یہ بہتر ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ ہاتھ براہ راست نہ لگائے، کیونکہ مسئلہ اس بارے میں اختلافی ہے. بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ حائضہ عورت، جو مینسز والی عورت ہے، وہ ہاتھ نہ لگائے قرآن مجید کو. بعض اہل علم اس کی جواز کے بھی قائل ہیں کہ کوئی ایسی ممانعت تو صراحتاً آئی نہیں ہے، اور ان المؤمن لا ینجس،
اور ان حیضۃ کے لیست فی ید کے، ٹھیک ہے، اس حدیث کی بنا پر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے مولانا ہیں۔ ذرا اردو میں بتا دیا کریں۔ ہاں جی، سمجھ نہیں میں آتی۔ اردو میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ مصلی پکڑاؤ، جی تو انہوں نے کہا میں تو حیض سے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں میں حیض نہیں ہے، حیض آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، پکڑا لو۔ تو یعنی خیال یہ تھا کہ جو عورت حائضہ ہے نا وہ کسی پاک چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، صحیح۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے یہ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن تو نجس ہوتا ہی نہیں۔ صحیح، تو اس لیے اہل علم کا یہ ایک فتویٰ ہے، لیکن بعض کا دوسرا فتویٰ بھی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست ہاتھ نہ لگایا جائے، اور کسی آڑ سے، کپڑے سے اس طرح کر کے کوئی پین وغیرہ لے کے اوراق پلٹائے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ آسان مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت، نفاس والی عورت جو ہے وہ قرآن یہ موبائل لے کے، موبائل کے میں جدید فیسلٹیز جدید جو آسانیاں ہیں اس کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، ٹیب ہے اس کے اندر قرآن مجید کھول کے، یا لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں دیکھے اور قرآن مجید پڑھتی جائے، کوئی ممانعت اس کے اندر ہے نہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ انگلیاں یا ہاتھ براہ راست قرآن مجید پہ نہیں لگتی، ایک آڑ ہے، یہ اسکرین کے اوپر آپ نے شیشہ بھی چڑھایا ہوا ہے سارا، تو بالکل جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھوڑی سی میں بات جی فرمائیے کہ شاہ صاحب۔ جی جیسے کہ شیخ عبدالولی خان صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، میں صرف ایک بات ایڈ کروں گا جی ضرور۔ کہ حائضہ عورت جو ہے وہ آٹا گوندتی ہے، جی بالکل، سبحان اللہ۔ کھانا پکاتی ہے، جی تو وہ اگر اس کے ہاتھ پلید ہیں تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی، پھر وہ آٹا پلید ہو گیا، وہ روٹی پلید ہوگی، وہ سالن جو بنا رہی ہے وہ سب کچھ پلید ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ حائضہ عورت کو قرآن سے جو ہے وہ 7-8 دن، وہ نفاس والی کو جو ہے وہ 40 دن یا 50 دن یا 35 یا 25 دن دور کر دیا ہے۔ یہ تو یہودیت ہے۔ ہاں جی، ان دنوں میں جو ہے وہ یعنی عورتوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ذکر سے بالکل دور ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اذکار کے ساتھ ٹچ رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی طرح ہاتھ میں کوئی حیض نہیں ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، جیسے کہ شیخ عبدالولی خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان حیضۃ لیست فی یدک، ہمارا حیض تمہارے یعنی پاک ہے ہاتھ، روٹی بن سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید کو چھوئے ٹھیک ہے، افضل اورا جیسے فرمایا شاہ نے ایسا ہی ہے، چونکہ مختلف فی مسئلہ ہے، اور بچنے کے لیے تاکہ کوئی یعنی فساد یا خرابی پیدا نہ ہو، بد نظمی پیدا نہ ہو، تو موبائل استعمال، ٹیب استعمال کر لیں، یا ہاتھ کے اوپر گلوز پہن لیں، بریک ملتے ہیں تو وہ پھر قرآن مجید کو کھول کے اس کے صفحات پڑھ سکتے آسانی ہیں۔ ہو جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ حافظ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ آپ بتا رہے تھے سعودی گورنمنٹ کی فیسلٹیز کے حوالے سے، حج بلا تصریح کی بات کی آپ نے، اور آپ نے جو ٹریفک کی بات کی، اس کے علاوہ کوئی اور انتظامات جو اس مرتبہ کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، اس کے علاوہ جو چونکہ سخت گرمی میں ابھی بھی جو حج ہے اس سال بھی کہا جا رہا ہے کہ 46-47 ٹمپریچر ہوگا، جی 50 کا لگ بھگ ہو رہا ہے، 50 کے لگ بھگ ہو رہا ہے عرفات کے اندر۔ تو اس میں بھی ایک 2019 میں ایک پروگرام شروع کیا تھا، اصل میں سعودی فرمانروا کے حکم کے اوپر ایک خدمت ضیوف الرحمان کے نام سے، اچھا 2019 میں ایک یہ پروجیکٹ تھا، اس پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ شامل تھا کہ جتنے بھی یہ مشاعر کے اندر راستے ہیں، خصوصاً جو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے عرفات سے لے کے حرم تک، اس کو اس طرح تیار کیا جائے کہ راستوں میں سایہ دار جگہ بنائی جائیں اور مسٹ فین لگائے جائیں راستوں میں۔ صحیح، تو اس پہ پھر کام جو ہے اس سال مکمل ہو رہا ہے۔ تو اس سال عرفات کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے ارد گرد جو کھلے علاقے ہیں، جی وہاں جبل رحمت کے پاس یا باقی جو علاقے کھلے ہیں جہاں پہ خیمے نہیں ہیں اور کھلے جگہ پہ لوگوں نے وہاں ٹائم گزارنا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ سایہ دار جگہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اچھا، ان راستوں کو جو ہے وہ لچکدار بنایا گیا ہے اور مخصوص کیمیکل سے ٹھنڈا کیا گیا ہے، اچھا تاکہ یہ پیدل جب وہاں چلیں تو نیچے بھی ان کو سہولت میسر ہو روڈ کے اوپر، اور اوپر چھت جو ہے وہ بھی ان کو مہیا کی جائے، صحیح، اور راستوں میں جو پانی کا انتظام ہے کھلا، وہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک پروگرام تھا، یہ جو شیڈ تھا یہ تو میرے خیال مزدلفہ تک ہی تھا، اب کیا عرفات تک آ گیا ہے؟ جی عرفات پچھلے سال عرفات میں شروع ہوا تھا، اچھا اس سال جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جو عرفات کے اندر بھی، جی عرفات کے راستوں میں بھی جو ہے جگہ جگہ پہ مخصوص سایہ دار
ٹینٹ لگا کے ان کے اندر روڈوں کے اوپر، یہ خیمے نہیں ہیں، اچھا روڈوں کے اوپر، پھر ان کے اندر جو ہے مسٹ فین لگائے گئے ہیں، پانی والے پنکھے لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو محکمہ موسمیات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم 5 سے 6 سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے انتظامات جو ہیں یہ کیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح گزشتہ سال بھی کوئی اس طرح ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، الحمدللہ اس سال بھی انشاءاللہ العزیز بڑی راحت اور آرام کے ساتھ حجاج جو ہے وہ اپنی عبادات کریں گے۔ الحمدللہ۔ آپ صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ شفیق کاشف صاحب بھی اور دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ مجھے پتہ ہے آپ کے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن انشاءاللہ وقفے کے بعد ضرور شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں حج کی اور ہم شرعی مسائل کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو شامل کرنے کے لیے، ہمارا کالنگ نمبر ہے UAN 04211170000 یعنی 0421117000۔ یوٹیوب پہ بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، میں سوال شامل کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو جی سفیان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم عاطف بھائی، آپ کو اور سب لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں سب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ایک سوال ہے، السلام علیکم، عورت کے پیچھے عید کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں تو عورت عید کی نماز پڑھاتی ہے اور کوئی وسائل نہیں ہیں رہنمائی کے لیے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ نہیں، عورت تو مردوں کے لیے امام نہیں بن سکتی، اور یہ مردوں کے لیے جو ہے امام مرد ہی ہوگا۔ البتہ جب وہ مردوں کی امامت کرائے گا تو عورتیں بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں اور کھڑی ہونی چاہیے۔ اور عید کی نماز کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ خواتین بھی نکلیں، یہاں تک کہ جو ایام والی عورتیں ہیں وہ بھی جائیں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ عورت اب نماز پڑھائے مردوں کے لیے تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ امامت اور پھر یہ جو امامت کبریٰ ہے اور اسی طرح امامت صغریٰ ان جمعہ اور عیدین میں یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے جی۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ عورتوں کو جو ہے نا نماز پڑھاتی ہے عید کی، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ عید ایک اجتماعی نماز ہے اور اس میں اجتماعیت ہونا ضروری ہے، اور وہ مردوں کے پیچھے ہی درست ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ شرازی صاحب بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا ایک سوال آپ سے بھی لیا جائے۔ ایک سوال آیا ہے جی، اگر ایک دن نماز رہ جائے تو کیا اگلے دن اسی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا یہ ضروری نہیں ہے؟ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کسی کی نماز فوت ہو گئی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، یا بھول گیا یا وہ سویا رہا، تو ان دونوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی نماز سو کر بھول جائے، نہ پڑھ سکے یا اس کو یاد نہیں رہا، تو جب وہ جاگے اسی وقت پڑھے گا تو وہ اس کی قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ اور جب وہ بھول گیا اور بھولنے کی وجہ سے اس کو یاد ہی نہیں رہا، کسی مضروری، جب اس کو یاد آئے وہ اس وقت پڑھ لے، تو یہ اس کی ادا ہوگی، یہ قضا نہیں ہوگی۔ اگلے دن کے ساتھ اس کو شامل کرنا اسی ٹائم اور اسی نماز کے ساتھ، یہ کہیں بھی کسی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی یعنی سلف صالحین کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے، یا بیدار ہو تو اس وقت پڑھ لے، جو بھی ٹائم ہو۔ فرض کی ادائیگی کے لیے، جب وہ یاد آ جائے، جی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں۔ قضا نماز جو ہے وہ آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ظہر رہ گیا، آپ نے عصر پڑھی باجماعت، اس کے بعد آپ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ظہر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ بس اگلے دن اگر آپ کو نماز پڑھتے وقت یاد آ جائے کہ مثال کے طور پر میں نے کل ظہر نہیں پڑھی تھی، تو پھر آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی جی بالکل، اس وقت یاد آیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اس یاد آنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ حافظ محمد شفیق کاشف صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آپ سعودی خدمات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، آپ فرمائیے گا مزید کیا خدمات ہیں، اور یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے جو قربانی ہے پرائیویٹ، اس پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، اس حوالے سے بھی فرمائیے گا۔
جی بالکل، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، لیکن ایک جو شرعی مسئلہ ہے ترتیب کے حوالے سے 10 ذی الحج کو یوم النحر میں، اس حوالے سے اس کے اندر کوئی گنجائش باقی رکھی گئی تھی کہ بعض لوگوں کے نزدیک ترتیب جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر وہ نہیں اس ترتیب سے کرتے تو پھر وہ دم پڑتا ہے، تو اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا تھا۔ لیکن اب اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں ان کو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو آسانیاں اور اجازتیں موجود ہیں شرعی اعتبار سے حج کے اندر، اس کے اوپر عمل کیا جائے اور لوگوں کو راستہ دیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو اس میں یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ تھا۔ یہ پہلا سال ہے کہ سعودی حکومت نے کسی بھی گورنمنٹ کے حاجی کو، یعنی کسی ملک سے بھی آیا ہوا، کسی بھی بے ساکہ ہے وہ پوری دنیا سے، وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارا جو کام کر رہا ہے، دنیا کے پرائیویٹ جو گروپ آتے ہیں ان کو بھی، اور مقامی جو حجاج ہوں گے، یعنی کسی کو بھی قربانی خود کرنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اس کا انتظام اور انتظام جو ہے سارا وہ سعودی حکومت خود کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے باقاعدہ نسخ اپلیکیشن موجود تھی، اور وہاں پہ لوگ رجسٹرڈ ہوئے جس طرح پوری دنیا سے حجاج آ رہے ہیں، اور پھر ان کو اوقات جو ہیں وہ تقسیم کر دیے گئے ان کے اوپر، اور ان کو بتا دیا گیا جس طرح پاکستان کے جو سرکاری حجاج ہیں 1,20,000 21,000 جو حجاج جا رہے ہیں، ان سب کو ایک ہی وقت دیا گیا ہے 10 ذی الحج کو کہ وہ شام 6 بجے ان کی قربانی مکمل کر دی جائے گی۔ تو 6 بجے تک جو ہیں وہ اپنا رمی کر کے اپنا مکمل کرے، اس کے بعد احرام، یعنی فردن ٹائم دینا بند کر دیا، سب کو بتا دیا ٹائم دینے کا۔ دیکھیں آپ اتنی بڑی تعداد میں جب قربانی انہوں نے کرنی ہے 2 ملین سے زیادہ، تو کیسے ممکن ہے، اور پھر 10 ذی الحج کو ہی کرنی ہے، تو وہ کیسے؟ اور آپ تو ماشاءاللہ وہاں رہے، دیکھا بڑا قریب سے کہ وہ جو پورا سسٹم نظام جو ہے کتنا صاف اور شفاف اور کتنا اچھا وہ انتظام، بڑے بڑے مذبح خانے، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے پورا عمل درآمد جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے تمام مکاتب فکر نے اس کی باقاعدہ پھر اجازت بھی دی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس کے اوپر جو ہے جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ، اور اس طرح حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب کا فتویٰ بھی مجھے رات بتایا گیا تھا کہ آیا، تو اگر اس کی تصدیق ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح دیگر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں 11 اور 12 کی پھر زوال کے بعد کا مسئلہ ہے کہ وہ زوال سے پہلے نہیں ہو سکتی، جس طرح کنکریاں مارنے کا جو مسئلہ ہے، کنکریاں مارنے کا جو کرنی ہے 11 اور 12 کی، اس میں کئی ایسے مسائل ہیں، اب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ آپ سے مزید انفارمیشن لیں گے۔ ہمارے ساتھ فی الحال ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میں پوچھ رہا تھا کہ میں قربانی کرنے کہ اس پر میرے بچے اس نے بھی میرے ساتھ ایسا ڈال رہے کہ یہ کیا یہ ہو سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قربانی یہ اس طرح تو میرے ساتھ بچے ڈال رہے، اگلے سال میں یہ قربانی میں اجازت دوں بچی کے بچے میرا قربانی کرے کہ یہ ہو سکتے؟ آپ کے ساتھ اس مرتبہ بچہ حصہ ڈال رہا ہے قربانی کرنے کے لیے؟ بچہ میرے ساتھ بچے نے بھی قربانی کے لیے حصہ ڈال دیا، کیا اس میں یہ قربانی ہو سکتے ہے؟ کون سا آپ بکرا کر رہے ہیں، چھترا کر رہے ہیں، چھوٹا جانور کر رہے ہیں؟ بڑا ڈنگر کرنے، لیکن اس میں 2 حصے، میرا ایک بچی کا حصہ ایک میرا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، 3 بن گئے۔ ٹھیک، 3 بن گئے، یعنی ایک آپ کا، ایک آپ کے بیٹے کا، اور باقی حصہ کسی اور کا ہے؟ ہاں باقی اور کا ہے، وہ بچی ہے میرا۔ ٹھیک ہے، اور جو اگلے سال کا پوچھ رہے ہیں آپ نے وہ کیا پوچھا؟ اگلے سال میں یہ پوچھ رہا تھا اگر میں یہ قربانی اجازت بچی کو دے دوں تو کیا یہ قربانی میرا ہو سکتے؟ بچے میرا خراب ہے سر۔ اچھا، یعنی آپ قربانی لے کے بچے کو دے دیں، وہ کرے اپنی طرف سے؟ اس طرح کدی اگلے سال ہے، اس طرح میرے ساتھ یہ بچے بھی ڈال رہے، میں بولتا تھی یہ بھی اس میں بھی مجھے ذرا واضح کرے۔ وہ دوسرا یہ قربانی کا اجازت اگر میں بچی کو دے دوں کیا یہ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 3 بندے قربانی میں شریک ہیں، بیٹا بھی شریک ہیں، باپ بھی شریک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی قربانی درست ہے، بیٹا بھی اس قربانی میں شریک ہے، ایک حصہ اس کا ہے، ایک حصہ باپ کا ہے، ٹھیک ہے۔
صحیح. یعنی یہ کسی صورت میں منع تو نہیں ہے کہ ایک قربانی میں باپ شریک ہے اور بیٹا بھی شریک ہے، یہ ممنوع ہے، نہیں ہے. اگرچہ یہی کافی تھا کہ باپ قربانی کرتا تو وہ بیٹوں کی طرف سے، تمام اہل کی طرف سے وہ قربانی کفایت کر جاتی تھی. لیکن اگر بیٹا وہ الگ سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور الگ سے اس نے حصہ لیا ہے، کوئی حرج نہیں. یہ قربانی باپ کی بھی درست ہے اور اس کے بیٹے کی بھی درست ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب دوسرا سوال ہے کہ اگلے سال کیا میں یہ قربانی اپنے بچی کا نام لیا، بیٹی کا؟ جی، بچی. اپنے بچی. ہاں، بچی کو. تو بچی کو اگر یہ قربانی دیتے ہیں تو بچی کی قربانی ہو جائے گی، آپ کی قربانی پھر نہیں ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کی بچی کر دے تو بچی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بچی تو آپ کی کفیل نہیں ہے، کفالت وہ نہیں کرتی، باپ کفیل ہوتا ہے. تو آپ کفالت کرتے ہیں، بچی نہیں کرتی. آپ نے ان کو قربانی کا جانور دے دیا ہے، ان کی قربانی ہو گئی. آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا کہ بیٹی کے ساتھ اس نے یہ خیر خواہی کی، بھلائی کی، پیسے دے دیے، آپ کی قربانی نہیں ہوئی. جزاک اللہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس اور بھی سوال آئے ہیں. بلقیس خالد گجرا والے سے پوچھتی ہیں جی، لوگ کہتے ہیں اللہ عرشوں کے رنگ لگائے، یہ کہنا جائز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب آپ فرمائیے گا. اس کا مطلب کہ اللہ عرشوں کے رنگ لگائے، یعنی آپ کو عرش کا سا رنگ لگا دے. اس کا مطلب یہی ترقی دینا اور بلندی ہو. مقصد تو یہ دعا ہی ہے کہ کسی کو یہ دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے، یہ بلندی عطا فرمائے، یہ اس کا مقصد ہے. لیکن یہ الفاظ کے انتخاب میں احتیاط ہونی چاہیے. یہ اس طرح الفاظ ان اللہ تعالیٰ تجھے عرش پر لے جائے، تو عرش تو اللہ تعالیٰ کا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ محل نظر مسئلہ ہے. شیرازی صاحب آپ واقف ہیں اس دعا سے جو عموماً لوگ دیتے ہیں؟ نہیں، پہلی دفعہ لفظ سن رہے ہیں. اچھا، یہ اگر تو جیسے کہ شیخ عبدالولی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ ترقی دے، آپ کا رتبہ بلند کرے، اس معنی میں اور اس نیت کے ساتھ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ان کا کوئی مقصد اور ہے پیچھے یا نیت اور ہے، وہ واضح کریں تو پھر اس کا جواب صحیح ہو سکتا ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے جی، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں اور ایک ہی گھر میں 2 ماہ تک ناراضگی رہے، تو اس پر کوئی تفصیل، کوئی گناہ تفصیل بتا دیجیے. اللہ مفتی اکبر. صاحب فرمائیے. فرما رہے ہیں ایک کالر ہے. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحت صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ہی؟ وعلیکم السلام. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر کے نا ساتھ مسجد ہے. جی. ہاں جی، تو ہم نے اس کو بعد سارا تیار کیا ہوا ہے، سارا کچھ کروایا ہے. اچھا. تو نمازی ادھر نماز کوئی نہیں پڑھتا، ساتھ ہی سامنے مسجد ہے 2-3 گھر چھوڑ کے. جی. تو پھر بھی باندھی ہے، تو آپ بتا دیں کہ اس کا کیا کریں ہم؟ اس کے قریب آپ بتا رہی ہیں ایک اور مسجد بھی ہے؟ ہاں جی. اچھا، یعنی 2 گھر چھوڑ کے پھر ایک اور مسجد ہے؟ ہاں جی ہاں جی، وہ روڈ پہ ہے نا، تو ہماری جو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا وہ جی ہماری جو ہے نا وہ ہماری تھوڑی سی پیچھے ہے. ٹھیک. تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس کا کیا، آپ نا اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز، تاکہ ہماری کمیونیکیشن آسانی سے ہو سکے. تو آپ کی مسجد میں نمازی نہیں ہے، جبکہ وہ مین روڈ والی جو مسجد ہے وہاں نمازی جاتے ہیں؟ جی ہاں جی. بالکل ٹھیک ہے، شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے. تو مسجد پہلے جب بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پر آبادی کتنی ہے، قریب مسجد ہے کہ نہیں ہے. تو جب قریب مسجد تھی تو یہ اس کے ساتھ ہی دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی. چلو مسجد بن گئی ہے، اب جو ہے اس کے لیے نا دعوت اور اسی طرح لوگوں کو ملانا، علماء کو بلا کے اس کی طرف ترغیب دینا، کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس وہاں پر منعقد کرنا،
اور اس طرح کے امور سر انجام دے کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یعنی آپ لوگوں نے مسجد بنائی ہے اور آپ ہی کے قریب ہیں تو آپ کے جو خاوند صاحب ہیں, بیٹے ہیں, دیگر گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی جائیں, آپ لوگ بھی پیچھے, خواتین بھی جا سکتی ہیں اور وہ بھی مسجد کو آباد کریں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی یہ مسجد آباد ہو جائے گی. آپ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح گھر کے دیگر جو بچے ہیں, تو آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی دعوت دی جائے, انشاءاللہ آباد ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. میں سوال پھر سے دہراتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں اور ایک ہی گھر میں 2 ماہ تک ناراضگی رہے تو اس پر کوئی گناہ؟ تفصیل بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 کہ 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ یہ کلام بات چیت چھوڑ دے, ترک کر دے, یہ جائز نہیں ہے. اب جو میاں بیوی ہے تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے لیے ہے مردوں کے ذمے. تو اسی طرح یہ ساری آیات ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ معاشرت کرو اچھی طریقے کے ساتھ. تو ان تمام آیات کی روشنی میں اور نصوص کی روشنی میں لازم ہے کہ یہ بات چیت شروع کریں, ورنہ یہ مجرم ہے, یہ گناہ گار ہے. حدیث میں تو یہ آ گیا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ, کوئی مومن شخص اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا, اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو رضی منہا آخر, تو اس کی دوسری عادت تو پسند ہوگی نا. یعنی مثبت بندے کو رہنا چاہیے, مثبت اور پازیٹیو, اور اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اب 2 ماہ بات چیت انہوں نے نہیں کی اور ایسے ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو ایک مجرمانہ زندگی ہے, اور خاوند بھی گناہ گار ہے اور بیوی بھی گناہ گار ہے. اور بیوی کو پہل کرنا چاہیے, اور بیوی کے متعلق تو یہی آیا ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, نیک عورت یہ دنیا کے سب سے بہترین متاع ہے. اور نیک عورت کی نشانی یہ آ گئی ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, وہ حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے. اب یہ کیسی بے رخی ہے, اور پھر شادی بھی ہے, نکاح بھی. کہ عورت جب دیکھے کہ میاں ہسبینڈ جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے تو وہ کہے ہذہ یدی فی یدک لا اطعم, ہے نا؟ ہاں جی, بالکل. وہ بھی بڑی فرما دیجیے گا یہ حدیث کے, جس میں آپ نے فرمایا کہ بیوی کھانا چھوڑ دے, کہے کہ جب تک تم راضی نہیں ہو کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھانا. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک تھوڑا سا اس میں اضافہ شیخ صاحب کی اجازت سے, جی جناب, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے جو آپس میں بولتے نہیں, عام ان کا آپس میں تعلق نہیں, تو اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے جمعرات کو اور سوموار کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ ان بندوں کے بارے میں فرما دیتے ہیں کہ ان دونوں کے رہنے دو جب حتیٰ یصطلحا, جب تک کہ صلح نہیں کر لیتے. ان کے اعمال, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, یہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں, اللہ حکمن منع فرما دیتے ہیں. تو ان کی نمازیں تو فائدہ کو نہیں پڑھنے کا, ان کے حج یا عمرہ کرنے کا, آپس میں بولتے نہیں. اور اپنی عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے عام مسلمانوں کو بھی 3 دن سے اوپر ناراضگی رکھنا جائز نہیں. چاہے جائے کہ وہ میاں بیوی ہوں, وہ 3 دن سے اوپر رکھنا ان کے لیے حرام ہے. ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, وہ چاہے تہجد گزار ہوں, چاہے وہ دن کو روزہ رکھنے والے ہوں. انہیں عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے لازماً فوری طور پہ صلح کرنی چاہیے. اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں, خامد پہل کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. عورت جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں ضد ہوتی ہے تو وہ خامد پہل کر لے, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے سوال پوچھنا. جی مفتی صاحب سے میں نے سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی کو دم کرنا ہو نظر بات کا یا کسی اور بیماری کا یا درد کا, تو ایک دم پڑھ کے کافی سارے لوگوں کو کیا جا سکتا ہے یا سب کے لیے الگ الگ پڑھنا ہوگا؟ اچھا جی. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں ذی الحج کے روزے رکھ رہی ہوں, تو آج اذانیں ہو رہی تھی تب میری آنکھ کھلی ہے, تو جب اذانیں ہو رہی ہوں پھر جلدی سے کھایا جا سکتا ہے کچن میں جا کے کچھ؟
جی شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحبان موجود ہیں اور سوال بھی 2 ہیں. مفتی صاحب پہلے سوال کا جواب دیجیے گا. اچھا جی، یہ جو دم کے اذان حوالے والی سے بات ہے نا، اذان والی آپ دے رہے ہیں؟ اذان والی جی. بات میں کہہ دوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر ہو گیا ہے. اچھا یعنی طلوع ہو گیا ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور رات ختم ہو چکی ہے. صحیح. اور حدیث جو قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ٹھیک. اب جو ہے نا خیط ابیض تو واضح ہو چکا ہے، یعنی اذانیں وہ ہو چکی ہیں، سفید روشنی جو آتی ہے روشنی وہ جو آ ہاں گئی جی. ہوتی ہے نظر. تو اب اس کے بعد نہ کھانا پینا یہ نہیں ہے صحیح، یہ روزہ نہیں ہے. ہاں جو حدیث میں ایک استثناء موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، اذان شروع ہو گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، اناء ہے اور لقمہ ہے، آپ کھا رہے ہیں، وہ کھا لیں، کیونکہ اس کی طرف نا دل بڑا ہی ایسے متعلق رہتا ہے. پھر بار بار خیال آتا ہے یار وہ پانی میں پی لیتا، وہ لقمہ میں کھا لیتا. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ چلو وہ پی لو، وہ کھا لو. لیکن اب اذان شروع ہو گئی ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے، کچن میں جانا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، نہیں. اب نفلی روزے ہیں، نصیب نہیں تھا تو عام اذکار کے ساتھ اس کمی کو پوری کر لیں. ٹھیک ہے. ویسے روزہ تو رکھ سکتے ہیں نا، یا روزہ چھوڑ دیں؟ روزہ چھوڑ دیں، روزہ ہوا نہیں نا، روزہ شروع ہی نہیں ہوا. ہاں روزہ یہ تھا، ایسے رکھ سکتے تھے کہ رات ہی ان کی نیت تو تھی، لیکن وہ جب جاگ آئی ہے تو اذانیں شروع ہو گئی ہے. اب اس صورت میں مفتی صاحب نفلی روزہ ہے نا، فرضی روزے کے لیے طبیعت النیہ ضروری ہوتا ہے کہ نفلی کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ بطور مثال ہے نا. جی جی جی. ہاں جی، اب اس کی پہلے سے تو نیت تھی نا جب سو رہے تھے، اسی لیے تو اٹھی اور فوراً وہ جو ہے نا یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتی. ہاں کچھ کھائے پیے بغیر وہ ایسے ہی رہتی ہے اور روزہ رکھ لیتی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی مولانا آپ فرمائیے گا دم کے حوالے سے. جی بسم اللہ. دم کے حوالے سے ایک ہی دم ایک سے زیادہ افراد کو کرنا بالکل درست ہے، وہ 2 ہوں یا 4 ہوں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حسنین کریمین اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کو دم فرمایا کرتے تھے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. تو سیگا تثنیہ کا بول رہا ہے، دونوں کو دم ایک ہی ہے، سیگا تثنیہ کا بول کے جو ہے وہ دونوں کو اکٹھا ایک بار کر دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ قصر نماز کتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے؟ قصر نماز کتنے فاصلے پہ شروع ہوتی ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا. قصر نماز جب بندہ اپنے شہر سے نکلے اور وہ شہر کے جو در و دیوار اور گھر نظر آ بھی رہے ہوں اور آپ اس شہر کے نکل چکے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے دور جانے کا، تو آپ مسافر ہیں اور قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کتنی دور جانا ہے؟ اچھا، تو بعض اہل علم ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ 21-22 کلومیٹر دوری پر بندہ اپنے شہر کے حدود سے جا رہا ہے تو یہ مسافر ہے. اور دلیل وہ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو کتاب اس میں وہ آئی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ پر نکلتے تھے تو قصر کرتے تھے. 3 فرسخ تقریباً بعض نے 21-22 کلومیٹر بنایا ہے، بعض نے اس سے کم بھی بنایا ہے 15-16 کلومیٹر، لیکن عام معروف قول جو ہے وہ 21-22 کلومیٹر کا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سوال ہے، خاوند اور بیوی حج پر گئے، خاوند دوران حج فوت ہو گیا اور بیوی حج کے ارکان کیسے ادا کرے؟ عدت کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. شرائع صاحب فرمائیے. جی بسم اللہ. خامد اور بیوی دونوں حج پہ جب گئے ہیں تو خامد فوت ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے بیوی کی عدت تو ہے، لیکن وہ حج چھوڑ مکہ مکرمہ پہنچ چکی ہیں، پھر وہ حج چھوڑ کر واپس نہیں آئیں گی. حج اپنا کیونکہ واپسی پر بھی انہوں نے سفر کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ بغیر محرم کی کرنا ہے، اور کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے. تو وہاں وہ اپنا حج مکمل کریں، اور حج مکمل کرنے کے بعد وہ ایک ہی دفعہ جب ان کی اصل واپسی کا دن ہے
اس کے تحت جو ہے وہ آ جائیں اور عدت اپنی گھر آ کر جو ہے وہ پھر اس کو پورا کریں گے. ٹھیک. محترم حافظ صاحب، آپ سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ حج کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں حجاج کرام کو، ان سے چھوٹنے کا یا ان سے مطلب آسانیاں پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر ہمارے پاس جو مختلف ایام ہیں 8 ذوالحجہ کو، کیا کرنا چاہیے کہ مشکل پیش نہ آئے؟ دیکھیں اس حوالے سے جیسے پہلے بھی انتظامی معاملات میں اس کو اس طرح سے مینج کیا گیا ہے کہ حجاج کو 7 ذی الحج کو رات کو ہی ان کی روانگی شروع ہو جاتی ہے مینا کے لیے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جانا ہے. اگر ان سب کو 8 ذی الحج کو شروع کریں گے لے جانا تو شاید پھر مشکل ہو جائے گا ان کو وہاں پہنچانا. تو اس لیے 7 ذی الحج کو شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح 8 ذی الحج کو وہ لوگ جن کی اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے اور ان کو ان کی ٹرانسپورٹ ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے کئی لوگوں کو وہاں شفٹ کرنا ہے، تو وہ پھر ان کی اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے 4-5 دن کے لیے، وہ انہی کے لیے مخصوص ہوتی ہے، تو ان کو تو پھر 8 کو لے کے جاتے ہیں. باقی لوگوں کو 7 کو رات کو جو ہے وہ شفٹ کر لے جاتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر دیکھیں وہاں پہ اب سعودی جو اس کی لجنہ ہے یا علماء ہیں کبار علماء، انہوں نے وہاں پہ تو اس حوالے سے اجازتیں دے رکھی ہیں، بلکہ مکہ کے اندر ویسے تو پورے سعودیہ کے اندر تمام مساجد کے اندر ان دنوں میں اس طرح کے پروگرام جو ہیں دروس ہیں، پھر سوال و جواب کی نشستیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کون سے ممالک کے حجاج ہیں. اچھا پھر انہی کی زبان کے اندر وہاں علماء کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، اور سوال و جواب کی نشستیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کس طرح یہ حج جو ادا کرنا ہے، اس کے اندر آسانیاں کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. تو اس سے کافی مدد ملی ہے لوگوں کو اس حوالے سے. تو لٹریچر بھی آپ دیکھیں 32 سے زیادہ زبانوں میں لٹریچر جو ہے وہ موجود ہے، وہ مہیا کیا جاتا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہوگا اس کا کہ ہر سال حجاج کرام کو اس سال بھی 20 لاکھ قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ خادم حرمین شریفین کے خرچ پہ شائع ہوئے ہیں، اور یہ بھی تقریباً کوئی دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں موجود ہیں جو حجاج کو تحفتاً جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. پھر اسی طرح 2024 میں جو ایک مسئلہ ہوا تھا، حادثہ ہوا حجاج کا، جو غیر رجسٹرڈ لوگ تھے اس میں 90% جو لوگ تھے وہ حاجی نہیں تھے، وہ غیر رجسٹرڈ تھے اور غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے تھے. اس کے باوجود اس سال اسی سال 2024 سے کام ہو رہا تھا، تو کنگ فیصل اسپتال نے باقاعدہ جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے اوپر باقاعدہ اس سال اس حج میں 2 کروڑ ریال کے اخراجات سے ایک جو ہیٹ سٹروک یونٹ موبائل یونٹ جو ہے وہ متعارف کروا دیا ہے. اچھا، جو مشاعر کے اندر موجود ہوگا. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کا جدید ترین جو طبی آلات ہیں اس سے آراستہ ہے، اور چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی تشخیص بھی کرتا ہے مرض کی، اس کے ٹیسٹ بھی کرتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر اس کی جو میڈیسن کا انتظام ہے وہ ڈرونز کے ذریعے ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ ایک ڈرون کے ذریعے اس کو میڈیسن بھی دی جائے گی، اس کے ٹیسٹ بھی ہوں گے. تو یہ ساری جو سروسز ہیں، خدمات جو ہیں، وہ حکومت جو ہے وہ حجاج کو دے رہی ہے. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، رانا فیصل بات کر رہا ہوں چکوال سے. جناب رانا صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ 4 بہن بھائی ہیں، تو ہم نے سب نے قربانی لے لی ہے. تو میری ایک سسٹر ہیں جن کے پاس گنجائش کم ہے. اچھا. تو کیا ہم ان کو جو جتنی گنجائش کم ہے ہم ان میں پیسے ڈال کے ان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے. بلا شبہ یہ درست ہے، اپنی بہن کے ساتھ یہ تعاون ہے. ان کے پیسے کم ہیں، کوئی بھائی 20 دے دیتا ہے، کوئی 30 دے دیتا ہے، اور اس طرح وہ پیسے مکمل ہو جاتے ہیں. آپ بھی پیسے اپنی بہن کو دے دیتے ہیں اور وہ اپنی قربانی کر لیتی ہے. تو سبحان اللہ، یہ تو صلہ رحمی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، اور ہر طرف سے ایک نیکی کا کام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، فرما رہی ہیں جی، مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں یا کسی کام کے بارے میں پہلے ہی خواب آ جاتا ہے، اور اگر میں اس کا اثر زائل کروں یا ظاہر کروں، کچھ ایسا لکھا ہے، تو وہ سچ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے فرمائیے گا. جناب شرازی صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
بہتر تو یہ ہے کہ یہ کسی معبر ماہر خواب کی تعبیر بیان کرنے والے جو ہیں وہ کریں تو وہ اس کا جواب بڑے آسان انداز میں دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اذکار اگر ان کو وہ شروع کر لیں تو انشاءاللہ یہ ڈرونے خواب آنے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے بند ہو جائیں گے. اس میں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس میں آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول, اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری 3 صورتیں اخلاص, فلق اور ناس, اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار یہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ 3 بار پڑھ کر جو ہے وہ اپنے جسم پر, یعنی آخری 3 صورتیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ پھیر لیا کرتے. اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس عمل کو اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ آیات پڑھنے سے وہ چیز ڈرونے خواب آنے اللہ کے رفض سے بند ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا جزاک اللہ. تھوڑی سی وضاحت میں بھی کر دوں. اچھا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ڈراؤنے خواب جب یہ آتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ کسی کو نہ بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کسی کو بتاؤ بھی نہ, کروٹ بدل لو, اور اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو, اور 3 بار بائیں طرف تھوکو, اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ لو اور کسی کو نہ بتاؤ, تو اس خواب کے ضرر سے آپ محفوظ ہو گئے ہیں. ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. کہتے ہیں میں بیمار پڑ جاتا تھا, یہ اس طرح کے خواب دیکھ کے نا میں دن کو بھی پھر میں بیمار ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے بیان کرنے کے بعد پھر میری حالت ٹھیک ہو گئی. تو ابو سلمہ رحمہ اللہ جو تابعی ہے وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اس صحابی نے پھر مجھے بتایا تو میں نے بھی وہ عمل کیا, پھر اس سے میں محفوظ رہا. تو بتانا بھی نہیں چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور سوال یوٹیوب کے ذریعے موصول ہوا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ 100 بار سورہ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا اور اس پانی کو کتنی بار پینا ہے, یا پھر دم کیے ہوئے پانی کو آب زمزم میں شامل کرنا یا اس میں مزید پانی ڈال دینا کیسا ہے؟ شرائط صاحب فرمائیے گا اس سوال. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھو الگ طور پہ دم کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور زمزم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ, کہ جس بیماری یا جس تکلیف کی کو یعنی سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص پانی زمزم پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے شفا عطا فرما دیں گے. تو سورۃ فاتحہ کا دم الگ سے ثابت ہے, جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, وہ کہیں بھیجا ان کو کسی کام سے, تو وہاں انہوں نے بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کو ڈسا ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے, تو آپ نے پھر ان سے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اختلاف اس میں ہے کہ کیا دم کر کے کچھ پڑھ کے پانی پر پھونک مارنی چاہیے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس لینے سے تو منع فرمایا ہے, یعنی پانی پی رہا ہے اور ساتھ ہی ناک سے وہ سانس لے رہا ہے کوئی, تو وہ مکروہ اس سے منع فرمایا, لیکن پھونک مارنے سے کہیں منع نہیں فرمایا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے گھر جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے, تو ہانڈی کے اندر جو اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ تفل یعنی اس کے ساتھ تھوڑی سی ہوا بھی اور تھوڑی سی تھوک بھی ہے, وہ برکتلی ڈالا ہے. لہذا یہ کوئی اتنا اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ 100 دفعہ پڑھے, وہ 1000 دفعہ پڑھے. سورۃ فاتحہ شفا ہے, سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے, تو کوئی حرج والی بات نہیں. پینا جب وہ 3 بار پیے, جب پانی پینا ہے وہ یہی پانی پیے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. 3 ٹائم پینا چاہے تو 3 ٹائم پی لے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ہمارے ناظر ہیں, ویور ہیں, کہتے ہیں صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی مجھ سے, پلیز دعا کر دیں. مفتی صاحب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ فجر کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دے. اور یہ فجر کی نماز یہ وہ نماز ہے, 2 نمازیں ہیں جو منافقین پر نہایت گراں ہوتی ہے اور بوجھ والی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ فجر کی نماز ہے, ایک عشاء کی نماز ہے. تو یہ بھائی جو ہے نا اس کے لیے عزم مصمم کرے
کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا بھی ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ یہ رات کے وقت جلدی سو جایا کرے۔ جب بندہ رات کے وقت جلدی سو جاتا ہے تو فجر کے وقت اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، بلکہ فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم نہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سوئے اور پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا احرام کی حالت میں پشاوری چپل پہنی جا سکتی ہے؟ بلا شبہ پہنی جا سکتی ہے۔ اچھا ماشاء ہاں جی، اور پشاوری چپل جو ہے اس سے ٹخنے ننگے رہتے ہیں، تو جب ٹخنے ننگے رہتے ہیں تو ٹخنوں کو چھپانا اس کی ممانعت آئی ہے۔ باقی جو ہے پشاوری چپل بھی نالین ہے اور دوسرے علاقوں کی چپل بھی نالین ہی میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شرائط صاحب آپ فرمائیے گا، حج سے واپسی پر اپنے نام کے ساتھ زبردستی حاجی لکھوا دینا یا لگوا دینا، اور پھر جو کہے یا نہ کہے اس کو ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میں حاجی ہوں یا میں الحاج ہوں، فرمائیے بسم گا۔ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ تو صریحاً جو ہے وہ ہم نیت تو نہیں جانتے، لیکن صریحاً یہ جو ہے ریاکاری میں آ جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یعنی جب نماز پڑھتے ہیں، کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی نمازی نہیں لکھتا، یعنی یعنی نمازی محمد بشیر مثال کے طور پر، کبھی روزہ رکھتا ہے تو وہ نہیں لگاتا، عمرہ کرتا ہے تو وہ نہیں ساتھ لگاتا، حج کرتا ہے تو وہ حاجی ساتھ کیوں لگانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو اس کا حج دیکھ لیا اور اس کو اس پہ ثواب عطا فرما دیں گے، لیکن یہ ریاکاری میں آ جائے گا۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ماعون میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یعنی جو ریاکاری کرے، یہ ریاکاری میں صریحاً یہ ریاکاری میں عمل آئے گا، اور ایسا کرنے سے جو ہے وہ اس کا ایک تو حج باطل ہو جائے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے، تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں حج کی، اس نے لوگوں سے حاجی کہلوانے اور اس پہ جو فوائد لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر انسان کو مل سکتے ہیں، اس کی رسپیکٹ یا اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہے، وہار اچھا ہے، وہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس پہ اعتبار بہتر طریقے سے کر لیں۔ یہ اگر نیت ہے تو واللہ اس کا حج ضائع ہو گیا اور یہ ریاکاری میں آ گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا من یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی اس نے گویا شرک کیا۔ یہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے، تو اس کا تو عمل بھی برباد ہوگا اور اس عمل پر اس کو سزا بھی ملے گی، کہ کیونکہ اس نے کرنا اللہ کے لیے تھا اور کیا کسی اور مقصد، دنیاوی مقصد کے لیے، تو وہ تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جیسے کہ وہ بڑی معروف حدیث ہے، 3 قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ لایا جائے گا سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے، ان میں تینوں میں عمل بہت بڑے، ایک شہید ہے، ایک سخی ہے، ایک عالم ہے، ساری زندگی تینوں کی اللہ کے راستے میں گزری ہے، لیکن ان کی نیت میں کیا تھا؟ ریاکاری۔ تو اللہ سب سے پہلے ان تینوں قسم کے لوگوں سے جہنم کو بھڑکائیں گے، فرمائیں گے ان کو پھینک دو جہنم کے اندر۔ اس لیے نہ تو کہلوانا چاہیے اور نہ کوئی نہ کہے تو اس پہ زبردستی ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ تو بالکل ہی یعنی ایسی بات ہے کہ وہ اپنے عمل کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ عمرہ جو ہے وہ بہت جلد شروع ہو رہا ہے، سعودی گورنمنٹ کا یہ اقدام ہے کہ عمرے کو جلدی شروع کر دیا جا رہا ہے، تو پہلے کب ہوتا تھا، اب کب عمرہ شروع ہو رہا ہے، یہ کیسا اقدام ہے سعودی عرب کا؟ دیکھیں اس حوالے سے بھی چونکہ سعودی جو ویژن 2030 ہے، اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں یہ ساری تبدیلیاں موجود ہیں جن کے اوپر اب یہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول میں جا کے شروع ہوتا تھا عمرہ، پھر کچھ تبدیلی ہوئی تو محرم کے اندر شروع کر دیا گیا تھا۔ اب اس سال میں جو اعلان کر دیا گیا ہے اس کے مطابق 14 ذی الحج کو جو ہے پہلا ویزا جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی 15 ذی الحج سے جو غالباً 1 جون بنتی ہے، جو معتمرین ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں عمرے کے لیے، ان کے لیے تمام ایئرپورٹس کھلے ہیں۔ اور یہ تبدیلی بھی اسی تناظر میں ہوئی کہ اب کنٹرول جو ہے وہ پورا ہے ان کا ایسے معاملات میں، ان چیزوں میں۔ تو اب یہ چونکہ تعداد کو بڑھنا ہے، اگر ہم سعودی ویژن 2030 دیکھیں تو اس میں حجاج کی تعداد 5 ملین تھی کرنا، اور معتمرین کی تعداد جو ہے وہ 3 کروڑ 30 ملین سالانہ کرنا تھا۔ تو اس کی جانب اب بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ تاخیر بھی ہوئی ایک کرونا کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر اس کو عمل درآمد اس کے اوپر کروانا خاصا مشکل تھا،
اس کو کنٹرول کرنا کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے جو پھر عمرے پہ آ کے حج کے لیے نہ رک جائیں. تو وہ اب انہوں نے اس پہ مکمل ان کی گرفت ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ تاریخ پورا شیڈول جو ہے. اچھا پھر اس کے اندر بڑی تبدیلی جو ہوئی ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ اب بھی ساری چیزیں یہ موجود ہیں کہ 12 ذی الحج کو حج ختم ہوتا ہے یا 13 کو ہوتا ہے جی. تو 12 سے لے کے 12 تک کا شیڈول جو ہے وہ حج کا جاری کر دیا جاتا ہے. جس طرح حج 2027 ہے اگلے سال کا جو حج ہے اس کا پورا جو شیڈول ہے پورا پروگرام جو ہے پوری دنیا کے لیے اچھا وہ 12 ذی الحج کو ابھی جاری کر دیا جائے گا ماشاءاللہ 29 مئی کو. یعنی اس میں کیا کوٹے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے پورا؟ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی میٹنگیں اجلاس ہوتے تھے پھر جا کے طے ہوتا تھا جی کہاں سے کتنے لوگ آئیں گے ساری چیزیں. اب یہ ختم ہو گیا. اب جو نیا نظام ہے اور اس سے بے پناہ فائدہ ہوا ہے حجاج اکرام کو کہ 2027 کا جو شیڈول ہے وہ ابھی جو ہے وہ 12 ذی الحج کو جاری کر دیا جائے گا. اگلے 12 ذی الحج تک کا پورا پروگرام کہ دنیا سے کتنے لوگ آئیں گے کہاں سے آئیں گے کیا طریقہ کار ہوگا کیا انتظامات انہوں نے کرنے ہیں. پھر اسی طرح مینا کو مشاعر کے اندر ایسے انتظامات کر لیے گئے جس طرح اس کو زون پہ تقسیم کر دیا گیا صحیح کہ وہ مولمین والا سسٹم ختم کر کے وہاں پہ بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ لے کے آئیں تاکہ وہ وہاں مستقل بنیادوں کے اوپر انتظامات وہاں کریں راستوں کے سڑکوں کے رہائش گاہوں کے باتھ رومز کے اور ایسے انتظامات ہوں کہ وہ کئی سال تک جو ہیں وہ انہی کے حوالے رہیں اسی کو وہ مینٹین رکھیں ساری چیزوں کو. تو اس کے اندر بھی جو ہے 5 زون کے اوپر اس کو تقسیم کر کے زون 1 سے لے کے 5 تک. پھر اس کے اندر ایک بڑی چیز ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے حج بھی کیے ہیں وہاں کے ایک طرف بالکل عوامی سطح کے لوگ یا ایک غریب غربا میں نظر آتے تھے. کیمپس ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے تھے جو ہے اس میں بڑا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا کہ جی کچھ VVIP ہیں وہاں پہ کچھ یہ ہیں. اس کو بھی اب ختم کر کے انہوں نے اس کو کیٹاگرائز اس طرح کر دیا کہ پہلے 5 زون بنائے پھر اس کو تقسیم کیا 4 کیٹاگری کے اوپر A B C اور D کے اوپر. تو اب سب کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے بجٹ کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق اپنے ملک کے مطابق اپنے کلچر کے مطابق وہاں پہ وہ مستقل بنیادوں پہ انتظامات کر لیں اور اس کے اندر یہ جو تفریق ہے یہ زیادہ نہ رہے. جو جس ملک سے آ رہا ہے وہ اپنے اس کے مطابق تیاری کرے. پھر اسی طرح ایک اور تبدیلی اس کے اندر کی گئی ہے جو اب اس سال پاکستان میں بھی ہونے جا رہی ہے. اب 3 سال کے لیے جی بلکہ 4 سال ہوں گے تقریباً یہ کہ حج 2027 سے لے کے 30 تک کی پالیسی آ رہی ہے اس سال. اچھا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ حج کی پالیسی بھی جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ آ رہی ہے. صحیح ہر سال کی الگ نہیں آتی ہر سال کی الگ نہیں ہوگی. اس کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو جب زون بنائے ہیں تو کئی ممالک نے وہ زون مستقل بنیادوں پہ لیے. صحیح اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہر سال جس طرح وہاں پہ انتظامات ہوتے تھے ختم ہوتے تھے ایک دن کے لیے انتظامات ہوتے تھے عرفات میں پھر وہ ختم کر دیے ملبہ اٹھانا ہوتا تھا صفائیاں کرنی ہوتی تھی. اب وہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ 3 سال کے لیے آپ مینا کے اندر اپنی جگہ جو ہے وہ مخصوص کر سکتے ہیں عرفات کے اندر مخصوص کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی بڑی تبدیلیاں ہیں جس کا فائدہ انشاءاللہ حجاج اکرام کو ہوگا. ٹھیک جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام بھی اور حافظ شفیق کاشف صاحب بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن چھوٹا سا وقفہ ہے اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات ہم آن لائن ریسیو کر رہے ہیں کال کے ذریعے بھی اور یوٹیوب کے ذریعے بھی. ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مفتیان کرام سے مزید سوالات پوچھتے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسز حافظ انس گجرانوالہ سے پوچھ رہی ہیں اگر کمرے میں ایک لمبا آئینہ ہو زمین تک اور اس کے علاوہ جگہ کم ہو اور وہاں نماز تو وہاں نماز پڑھ لینا کیسا ہے اگر آئینے میں نظر نہ پڑے اور اگر جگہ تو ہو لیکن ذرا تنگی ہو اور آئینے کے سامنے کھلی جگہ پر نماز پڑھ لینا کیسا ہے یا درست ہے کیا؟ مفتی صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا. کہیں پر بھی یہ نہیں آیا ہے احادیث میں کہ آئینے کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمرے کے اندر تصویریں نہ ہوں مجسمے نہ ہوں. اچھا اب یہ جو انسان خود نماز پڑھ رہا ہے اور کمرے کے اندر آئینہ ہے شیشہ ہے اور اس میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے تو شرعاً تو اس کے اندر کوئی قباحت اور ممانعت نہیں. یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. باقی یہ سایہ بھی پڑتا ہے عکس پڑتا ہے
اور یہ تو گھر کی بات ہے، بعض اوقات مساجد کے اندر جو دروازے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح شیشے کے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی تصویر یا عکس نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، توجہ نہیں ہٹنی چاہیے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اپنے شیشے میں دیکھ کے وہ پھر اپنے بال اور شکل و صورت وغیرہ سنوار رہا ہے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے اس سے تو وہ نماز دوسری جگہ پڑھے، دوسری جگہ ہے نہیں تو شیشے کے اوپر، اس آئینے کے اوپر نا کوئی کپڑا ڈال دے وقتی طور پر اور نماز پڑھ لے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس ایک سوال تو نہیں ہے، محبت کا اظہار کیا ہے انہوں نے۔ سیف خان صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو، مفتیان کرام کو اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین۔ پیغام ٹی وی بہت اچھا چینل ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، بہت آپ نے اچھی بات کی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں اسلام کا پیغام جو ہے یا صحیح معلومات آپ تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہمارا معاون ہو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شرازی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے، کیا حج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رشتہ داروں یا دوستوں سے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس پر سفر حج کی استطاعت موجود ہے، اخراجات خود وہ اپنی جیب سے کر سکتا ہے اور وہ اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس کے پاس وہ اخراجات پورے نہیں ہیں، کم پڑتے ہیں، تو اس پر تو حج ہی فرض نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگوں سے مانگ کے کرتا ہے تو اس پر تو ابھی صاحب استطاعت نہیں، اس پر حج بھی فرض نہیں۔ اگر یہ کرتا ہے اور لوگ، یہ اس کا حج نفلی ہوگا۔ اگر یہ اس طرح لوگوں سے چندہ مانگ کے کرتا ہے تو نفلی ہو جائے گا، اور اس پر فرض تب ہوگا زندگی میں جب یہ صاحب استطاعت ہوگا، اس کو اپنا فرض پھر ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خود اپنے بھائی کو کہے کہ یہ میں پیسے تمہیں گفٹ کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، اور آپ اس سے حج کر لیں، تو وہ پیسوں کا اس کو مالک بنا دے گا۔ جب وہ مالک بن جائے گا تو پھر وہ حج کرے گا تو وہ اس کا حج جو ہے وہ فرض ادا ہو سکتا ہے۔ وگرنہ جو ہے وہ یہ طریقہ کو اچھا نہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے مانگ کے چندے کی شکل میں وہ حج کرے، اس پر تو حج فرض ہے ہی نہیں۔ خود کوئی تحفتاً دے اور اس کو حج کرا دے، وہ اس کا حج صحیح ہے۔ ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ مستطیع بھی نہیں ہے اور اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، اور ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟ جی، یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے نا، وہ فی سبیل اللہ، مصارف زکوٰۃ میں سے جو ایک مصرف ہے اور وہ ہے فی سبیل اللہ، تو اس کے بارے میں احادیث میں جو بات آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، یہ مراد اور مقصود ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کہ حج یا عمرے کے لیے جانے والے ہیں اور ان کے پاس وہ رقم پوری نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے حکومت ان کے ساتھ مدد کرے یا اور لوگ ان کے ساتھ مدد کرے تو یہ ان کے لیے یہ درست ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا، شاید وہ دوبارہ بھی اس پہ غور کریں، کہ ایک بندہ وہ مانگ کے پیسے لے لے یا کسی بھی طریقے سے لے لے، مانگنے کے بعد یہ پیسے اس کی ملکیت میں آ گئے ہیں، ملکیت میں آنے کے بعد کے زخم جو ہیں وہ الگ ہیں لیکن ملکیت تو ہو گئی۔ اب ملکیت، اب یہ جیسی یہ مالک بن گیا تو صاحب استطاعت بھی بن گیا ہے، تو اب جب یہ حج کرے گا تو یہ حج اس کا ادا ہو جائے گا، فریضہ حج ایک دفعہ یہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ گیا ہے سعودیہ، مزدوری کے لیے گیا ہے اور اس نے حج کر لیا ہے بغیر اس کے کہ اس کے پاس وہ وسائل اس طرح نہیں تھے، اس کا بھی حج ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ قید لگانا کہ وہ پیسے پہلے اپنے ہوں، سوال کے بغیر ہوں، تھوڑا سا محل نظر ہے۔
حج کی ادائیگی کے لیے بلکہ آج کل تو مفتی صاحب مانگنے والے جو ہیں وہ کئی مرتبہ عمرے کرتے ہیں، کئی حج کرتے ہیں، حج کرتے مانگ کے پیسے جمع کرتے ہیں، بات اور مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے جب آپ کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہی نہیں ہے۔ خواہش تو ہر بندے کی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں فرض کیا ہے تو کیوں اپنے اوپر اس طرح کا بوجھ لاتے ہو، اور کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا۔ ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یار دے دو پیسے، میں نے حج پہ جانا ہے، تو وہ ان کے درمیان ایک بے تکلفی والی صورت ہوتی ہے، تو وہ مانگنے والی کیفیت نہیں ہوتی۔ مانگنا تو یہ ہے کہ بندہ جائے اور مختلف لوگوں سے شیخ عاطف کے پاس آئے کہ یار میں نے حج پہ جانا ہے، پیسے دے دو، یا دوسروں، پھر یہ مانگنا، اور یہ جائز نہیں ہے پھر۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی رانی صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مفتی صاحب سے کہ جو عورتیں احرام باندھتی ہیں اور پھر انہوں نے چہرے پہ نقاب نہیں باندھنا، تو پھر کیا وہ بے پردگی کا گناہ نہیں ملے گا؟ اتنی عوام ہوتی ہے وہاں پہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، جی پوچھئے، فرمائیے۔ دوسرا سوال یہ میرا، جب یہ 9 تاریخ کو ہم پڑھیں گے سلام پھیر کے، تو ہم تو سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ سے، اب یہ جو اللہ اکبر تو یہ پھر ہم 9 تاریخ کو اس سے پہلے وہ پڑھیں گے یا وہ پڑھیں گے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عام دنوں میں یہ پڑھتے نا بسم اللہ اللہ استغفر اللہ، اب پہلے یہ پڑھیں گے یا جو 9 ذیلحج کو شروع کرنا 13 تاریخ تک پہلے وہ پڑھیں گے؟ جی بہت شکریہ، آپ کے سوالات آگئے ہیں، مفتی صاحبان سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب نقاب کے حوالے سے فرمائیے گا، احرام میں نقاب۔ ہاں جی، تو نقاب کے حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین۔ ٹھیک ہے، احرام باندھنے والی عورت یعنی جو حج یا عمرہ کی نیت کرنے والی ہے، حالت احرام میں ہے، ایسی عورت نقاب نہیں باندھے گی، نقاب نہیں کرے گی، اور نہیں دستانے پہنے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس حکم پہ عمل ہونا چاہیے۔ نقاب کیا چیز ہے؟ نقاب وہ کپڑا ہے جو چہرے کے برابری میں، وہ چہرے کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے اور بالکل پیوست ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نقاب۔ جیسے کہ آج کل یہ ماسک ہے تو فیس ماسک، یہ تقریباً وہ نقاب کا حکم یہ اس کا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، نقاب اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو یہ منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسے مرد ہوتے ہیں عام طور پر وہ سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں یا کوئی اور عمامہ وغیرہ رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں، لیکن حج میں ان کو یہ حکم ہے کہ آپ نے عمامہ سر پہ نہیں رکھنا اور سر کھلا رکھنا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ نقاب نہیں کرے گی۔ اچھا اب نقاب نہیں کرے گی، کیا اور کوئی طریقے سے پردہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو اچھا پہلی بات تو ہے کہ ہم اپنی اس بہن کو یہ بھی کہیں گے کہ جب اللہ نے پردے کا کہہ دیا ہے تو ہم پردہ کریں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان پردہ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ ہم تو حکم کے پابند ہیں، شریعت کے حکم کے پابند۔ اچھا اب جو ہے یہ کلچر نہیں ہے، یہ کلچر نہیں ہے، تو اب جب نقاب نہیں کرے گی تو کیا کسی اور طریقے سے چہرہ چھپائے گی؟ جیسے کہ بعض نے نا یہ جو پی کیپ ہوتا ہے نا، اس کے آگے پھر کپڑا سا لٹکایا ہوتا ہے، اور یا کوئی اور طریقوں سے پردہ کرتی ہے، تو بعض اہل علم نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ تکلف ہے۔ ہمارے شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے عمرے کی کتاب لکھی، اس میں لکھ دیا کہ یہ میرا تکلف ہے۔ اور بات یہ ہوتی ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، ہمارا بھی یہ ہے کہ یہ جو دور سے کپڑا لٹکاتے ہیں چہرے کے اوپر، وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو مکمل چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک تکلف ہی ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض اہل علم نے یہ کہہ دیا ہے کہ کپڑا لٹکانا چاہے وہ چہرے کے ساتھ لگے یا نہ لگے،
اس کی ممانعت نہیں ہے، نقاب کی ممانعت ہے، یہ ایسے کہا گیا ہے، لیکن یعنی وہ نقاب جو پیچھے باندھا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، ٹھیک جی ہے، جی، جزاک یعنی سر کے اوپر ایسے باندھ کے کپڑا لٹکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرے کے ساتھ لگے تو لگے، نقاب نہیں ہے، اور عام پردے کا جو حکم ہے وہ لاگو ہوگا، نقاب ہم نہیں کرتے. صحیح، جزاک اللہ. اس میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا جی چاہوں گا صاحب، اگر ضرور آپ فرمائیے. اجازت ہو تو. بسم اللہ. جو آیا مبارکہ ہے یعنی پردے کے حوالے سے، یا ایھا النبی کل ازواج و بنات و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ تو عام ہے. اور اگر حج کے دوران جو ہے وہ پردہ عورت نے نہ کرنا ہوتا تو پھر اس میں کوئی استثناء دے دی جاتی کہ حج میں پردہ نہیں کرنا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے، یا یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں. پھر صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب ہم طواف کر رہے ہوتے تو مرد ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنا کپڑا چادر کھینچ کر اپنے چہرے کے آگے کر لیتی، جی، اور جب وہ گزر جاتے تو پھر ہم نے اپنا چہرہ کھول. محرمہ جو ہے اس نے جب ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا، ہوٹل کے کمرے میں ہے یا حرم کے اندر عورتوں والے حصے میں ہے، وہاں وہ اپنا چہرہ فوراً کھول دے گی، اس کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی. لیکن حرم جاتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے مرد اب چاروں طرف عورت کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ہوتے ہیں اور نظر پڑتی ہے. تو پردے کا حکم تو وہ عام ہے، اس کو کرنا چاہیے. وہ آگے سے لٹکا لے، ہاں نقاب نہ کریں، بس اتنی سی صاحب. ایک اور کالر ویٹنگ پہ ہیں. ہم تکبیرات والا سوال رہ گیا، نماز ختم کی ہے، پہلے تکبیرات عید کی پڑھیں گے یا پھر پہلے ہم تسبیحات پڑھیں گے؟ جی اصل تو ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں نماز کے فوراً بعد پہلے وہ ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھ کر تکبیریں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اصل جو اللہ اکبر اور استغفر اللہ، اللہم انت السلام اور باقی جو اذکار ہیں مسنون، وہ نمازوں کو بعد کر کے اس کے بعد جو ہے وہ تکبیرات پڑھنا چاہیں تو مقید تکبیرات کی بات. ہاں جی، لیکن وہ مل کر بلند آواز سے تکبیریں بالکل ثابت نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے، یعنی نمازوں کے بعد خصوصی طور پر. ہمارے ہاں ایک اس کو رواج کہہ لیں یا رسم یا طریقہ بنا ہوا ہے، لیکن سلام پھیرتے وہ تکبیریں اونچی پڑھنے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا عمل اللہ کے رسول یا صحابہ اکرام سے ہاں تکبیریں ضرور پڑھیں، ان سارے دنوں میں پڑھیں، چلتے پھرتے آتے جاتے نمازوں کے بعد بھی اجازت ہے، لیکن آہستہ آواز سے اپنی اپنی، اجتماعی نہیں. مفتی صاحب متفق ہیں؟ جی جی، جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سرفراز صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، پیغام کی مینجمنٹ سے اور جو لوگ پیغام ٹی وی پہ آتے ہیں بہت کچھ سیکھا ہے قرآن و سنت میں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو پیغام کی مینجمنٹ کو انشاءاللہ العزیز مخلصین اور مخلصین دونوں طریقوں سے کام کرنے کی اللہ رب العزت آمین آمین. جزاک اللہ خیر. تو ہم نے اپنے لیے دعا کروانی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، میرے خاندان کو، سارے کو، والد صاحب کو، اور آخری کلام لا الہ الا اللہ نصیب کرے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے حوصلہ افزائی کی ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے. یہی محبتیں ہیں، یہی حوصلہ افزائی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے آپ کے حسن ظن کے مطابق ہوں. شیرازی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ دعا کر دیں ان کے لیے. جی اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سرفراز صاحب جو ہیں انہیں اور ان کے پورے خاندان کو جو صحیح دین ہے کتاب و سنت کے مطابق اس کا فہم، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب ان کے لیے بہت ساری اس معاملے میں آسانیاں فرما دے. جو مشکلات ہیں یا رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما کے ان کو دین کا سچا خادم بنا دے. آمین اللہم آمین. حافظ صاحب آپ فرمائیے گا کہ زمزم کا بڑا مسئلہ ہے، حجاج کرام اکثر شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا معاملہ ہے زمزم؟ دیکھیں اس میں زمزم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حجاج جو ہیں وہ زمزم بھی چھپا کے لاتے ہیں سامان کے اندر، اور جی اس میں کئی قباحتیں ہیں، اس میں ایئر لائنز کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب تو تمام جو دنیا کی ایئر لائنز ہیں زمزم کے حوالے سے ان کی ایک ہی پالیسی ہے، اور انہی کے کرنے پہ یہ پھر سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب زمزم جو ہے آپ کو پتہ الگ سے ایک کنٹینر ہوتا ہے ہر جہاز کے اندر جس میں یہ زمزم رکھ کے لایا جاتا ہے. حجاج ہمارے یا معتمرین جو ہیں یا باقی لوگ جو جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ
وہ مختلف جو بوتلیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی ان کو بھرتے ہیں، پھر ان کے پہ ٹیپ لگا کے ان کو اپنا جو ان کے جو کپڑوں والے بیگ ہوتے ہیں سامان ہوتا ہے اس میں چھپاتے ہیں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے الگ چونکہ کنٹینر ہوتے ہیں جہاز کے اندر، تو اس میں پھر لیکیج ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر پانی ہے یا آئل ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے چیزیں. تو اس میں بے پناہ مسائل کا سامنا ایئر لائنز کو تھا. اس حوالے سے بڑی ایک ان کے اعتراضات تھے جس کے اوپر یہ پھر پالیسی بنی ہے. اب اس کے اندر کوئی اور تو مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی زمزم آپ لے کے آ سکیں گے جو نظر آ رہا ہے آپ. اچھا، یعنی بیگ کے اندر نہیں ڈال کے بیگ کے اندر جو ہے نہیں ہے. اب وہ ظاہر ہے اس کی جب اسکریننگ ہوتی ہے تو وہ پھر سامان سے جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے ان کو. تو وہ اگر بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، کوانٹٹی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خود بھی نکال دیتے ہیں یا پھر آپ کو بلاتے ہیں کہ جی آپ آگے اس کو جو ہے نا وہ اس میں سے نکالیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ لیکوڈ کیا ہے، اس میں زمزم ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہے. تو یہی ایک مسئلہ ہے. اب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایئر لائنز نے بڑا اچھا ایک اس میں اقدام کیا ہوا ہے کہ وہ بعض اوقات تو چونکہ واپسی پہ وہ خالی آ رہے ہوتے ہیں جب حاجیوں کو چھوڑ کے، جی تو وہ پھر زمزم لے کے آتے ہیں اور وہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ لوگوں کو مہیا کر دیتے ہیں تاکہ پھر حاجی اپنے ساتھ جو ہے وہ زمزم نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو باقی وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. مدینہ میں اور جدہ میں ایئرپورٹس پہ، حتیٰ کہ ریاض تک ایئرپورٹس پہ جو ہے زمزم موجود ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں. اچھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حاجی جو ہے وہ الگ سے اپنے جو الاؤڈ اس کا ویٹ ہے اس کے علاوہ ایک یا دو جتنے بھی ان کے تھا کہ اتنے وہ کلو لے کے جا سکتا ہے. جی. لیکن اب بھی شاید تبدیل ہو گیا ہے کہ اپنے جتنا الاؤڈ ویٹ ہے اس کے اندر اندر رہتے ہوئے کچھ لے کے جا سکتا ہے. اندر ویٹ نہیں ہے، اب بھی وہ فری ہے زمزم جو ہے. اچھا. آپ ایک اس کا جو کین ہے 5 لیٹر کا وہ فری ہے. وہ آپ کے لیگیج کے اندر جو ہے اس کی وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، انڈر ویٹ نہیں ہے، آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایئر لائن اس کا چارج نہیں کرتی، خاص کر جو پروازیں جدہ سے یا مدینہ سے آ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ عمرہ والے نہیں بھی ہوتے، کسی دوسرے ویزا پہ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی بھی دنیا کی ایئر لائن ان کو نہیں روکتی، وہ زمزم آ جاتا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. جی. تو اچھا، اس حوالے سے یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو زمزم لے کے آتے ہیں اس حوالے سے کیا احتیاطی طریقہ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا؟ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ بھی بتائیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ عمرے والے بھی کیا اس کو لا سکتے ہیں زمزم کو ساتھ؟ بالکل ساتھ لا سکتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ظاہر ہے وہ جدہ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں یا مدینہ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ بڑی تعداد میں کاؤنٹر جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں. اس میں کوئی 12 ریال یا 12.5 ریال اس کی فیس ہے، اور وہ پوری ایک پیکنگ ہے. پورا زمزم جو ہے پلاسٹک کی پیکنگ ہے، اس کے بعد پھر گتے کی پیکنگ ہے، پھر آپ کا نام وغیرہ لکھنے کے لیے سارا انتظام موجود ہے. تو وہاں پہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں، پاسپورٹ دکھائیں گے، آپ ان کو 12 ریال دیں گے، وہ آپ کا زمزم آپ کے حوالے کر دیں گے. تو آپ وہاں سے لے کے وہ بک کرائیں تاکہ آپ کو مکہ سے نہ لے جانا پڑے یا مدینہ سے نہ لے جانا پڑے، بلکہ ایئرپورٹس پہ موجود ہے، اور یہ 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ہمارا ٹائم ناظرین مکمل ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں. آپ کے سوالات بھی کچھ پینڈنگ پہ ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے سوالات کچھ ایسے ہیں جو آپ ہمارے پیج پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. کل پرسوں کچھ سوالات جو ہیں جو ابھی پینڈنگ پہ رہ گئے ہیں وہ گزر چکے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گے تو وہ سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے، انشاءاللہ اس کے جوابات آ جائیں گے. ورنہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کے سوالات کل یا پرسوں دوبارہ شامل کر دیے جائیں گے. آج کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی، اور اپنے مفتیان کرام کا بھی. ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالولی خان صاحب، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ جزاک خیرن. اسی طرح ہمارے ساتھ آج موجود تھے مولانا مظفر شیرازی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف حاضری قبول فرمائے. بہت شکریہ آنے کے لیے. اسی طرح ہمارے ساتھ حافظ محمد شفیع کاشف صاحب موجود رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت قیمتی انفارمیشن دی ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں، جڑے رہیں، پیغام کلب کے ممبر بن جائیے اور مستقل پیغام ٹی وی کی فیملی کے ساتھ جڑ جائیے. یہ ایک کار خیر ہے جس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، آپ کی فیملی کو، آپ کے فوت شدگان کو، سب کو پہنچے گا، صدقہ جاریہ بنے گا. مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.